خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ جی فجر کے بعد کا ٹائم، اور میں نے کہا کہ میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں۔ ابھی ہم نے فجر ادا کی تھی اور میں نے رات کو کپڑے دھوئے تھے، اور کپڑے جو ہیں وہ گیلے تھے اور میرا ڈرائر نہیں تھا صحیح، تو میں نے کہا کہ وہ میں صبح صبح پھیلا لیتی ہوں کہ سارا دن وہ سوکھ جائیں گے۔ لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، ہاتھ اتنے زیادہ فریز ہو رہے تھے نا، تو چلیں اللہ پاک جو ہے سب کو صحت و تندرستی ایمان والی زندگی دے، اور ہمارے ڈرائر کو بھی صحیح کرتے۔ میرے ہسبینڈ کی بازو جو ہے نا لیفٹ سائڈ کی، وہ کام مطلب کہ اس طرح سے نہیں کر رہی، نہیں تو وہ خود ہی مشین میں سے ڈرائر کی جو مشین ہے نا وہ نکال کے اس کو صحیح انہیں دے لیتے، لیکن ان کی نا لیفٹ سائڈ پہ کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے ان کے بازو جو ہیں وہ کام نہیں کر رہا، اور سارا کام ہی لیفٹ سائڈ سے، مطلب کہ وزنی چیز اٹھانا اور اس سے چیزیں ریموو کرنا، سارا ان کا کام اسی سے ہوتا ہے۔ چلیں جی، آپ لوگوں نے بھی خصوصاً دعا کرنی۔ آج جی بہت زیادہ سوچا تھا کہ آج میرے پاس لوگوں کے کپڑے نہیں تھے اسٹیچنگ کے، اور میں نے کہ اپنے گھر والے کپڑے کروں گی، ابھی میرے کپڑے پڑے میں، میری بیٹیوں کے پڑے میں، تو لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل جانا پڑا۔ اس کے معدے میں اس قدر درد تھی تو وہ روئے جا رہی تھی نا۔ پہلے تو وہ جامعہ چلی گئی، تو جامعہ سے واپس آئیں تو پھر مطلب آدھی ہم نے بریک لے کے اس کو چھٹی کروا کے نا واپس بھائی اس کا چھوڑ گیا، لیکن اس سے اتنی زیادہ درد تھی، پھر وامٹ بھی ہو رہی تھی، تو پھر جو ہے مجھے اور کوئی کام سوجا نہیں، پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جانا پڑا۔ پہلے میں نے کہا کہ میں ساری ویڈیو بناؤں گی نا پھر کہ میں دکھاؤں گی، میں اس کو اپنی بیٹی کو بھی تنگ کر رہی، میں نے کہا آپ کچھ کھاتی نہیں ہو، ہم میں پلیٹ میں کاٹ کے دوں پھر آپ نے کھانا ہے خود سے، آپ لوگوں نے کوئی نہیں کھانی، کچی سبزیاں بھی اتنی اچھی ہوتی ہیں، پھر پھل بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ پھل تو خیر مڈل کلاس میں آپ کو پتہ ہی ہے جتنے آتے ہیں، چلیں جی اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے اور زیادہ زیادہ پھل آئیں۔ اب رونے کی بات تو نہیں ہے، بس حالات ایسے ہی ہیں سب کے، اور سب کو پتہ ہی ہے کہ لیکن جب آ جائیں تو پھر ان بچوں نے تو نام نہیں لینا ہوتا کہ ہم جی کاٹ کوٹ کے کھا لیں، نہ توبہ کر دیں۔ تو ابھی برتن شرتن دھو کے سب کچھ کیا تھا۔ یہ میں نے چاولوں کا سالن، وہ کیا کہتے ہیں، آلو مٹر کا سالن تھا، اور بالکل بھی ان کے بابا کو پسند نہیں آیا تھا، اور مجھے بہت غصہ چڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، تلخ لہجہ بھی ہو رہا تھا اور طبیعت بھی ایسے عجیب سی ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج یہ سالن ختم کرو گے تو پھر اور کچھ بناؤ گے۔ پھر میں نے سیکے چاول بنا لیے، اور وہ بھی انہوں نے صحیح طرح کھائے نہیں، اور وہ کہتے کہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بس آج جو ہے نا دن بڑا ہی مندہ چل رہا تھا، گھر سے بھی ڈانٹ، باہر سے بھی ڈانٹ، یہ وہ۔ تو ہم لوگ جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ نا ایک بچی تھی، تو وہ نا اکیلی آئی ہوئی تھی، اس کا بھی معدے کا ہی مسئلہ تھا، اس کو کوئی ڈرپس وغیرہ لگ رہی تھی، تو وہ لگا نہیں رہتے۔ نرس نے اسے اتنا جھڑکا، اتنا ڈانٹا، وہ بیچاری اللہ اللہ کر دی۔ ویسے تو ہماری ہمسائی تھی، تو لیکن مجھے ترس بھی آیا کہ میں نے کہا کہ چلیں، بچی نے بھی تھوڑی سی بدتمیزی تو کر دی تھی، نرس کے ساتھ تو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ جو ہے نا اس کو ڈانٹ کے کہتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں یہ کرنا ہے، مطلب کافی زیادہ اس کی والدین تک چلی گئی تھی۔ تو پھر جو بچی ہے نا وہ کہہ رہی تھی، وہ اس کو دوڑائے جا رہی تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کہتے ہیں کیا کبھی کیا، تو اس کی سننی نہیں رہی تھی، یہاں سے سائن کروا کے یہاں سے سائن کروا کے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو ایک تو بندے کی طبیعت نہیں صحیح ہوتی، اوپر سے آپ لوگ تنگ کرتے ہیں، پھر بندہ جو ہے نا وہ سخت لہجے سے بولے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بولا تو بولا کیوں۔ تو اس لیے جو کوئی نرس سے کوئی ڈاکٹر مجھے سن رہا ہے، ویسے ابھی تو ایسے ولاگ نہیں ہے کہ کوئی سن رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں سنے گا ہی انشاءاللہ میں، تو وہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں، چاہے جان پہچان والے ہیں یا نہیں، اللہ پاک ہر ایک کو جو ہے نا ہاسپٹل سے دور رکھے، اور اللہ محتاجی سے بچائے، اور ہاسپٹل کا منہ دیکھنے سے بچائے، اللہ پاک عافیت ایمان والی زندگی دے، اور اسی عافیت ایمان والی موت سے نوازے، آمین۔ یہ جی ایک چھوٹی سی لاٹ لے کے آئے تھے میرے ہسبینڈ، اور میں نے کہا کہ میں کام کر رہی تھی، پوچے لگا رہی تھی، اور پوچے میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی، تو میں نے کہا کہ آج میں پوچے جڑا ہے نا پیراں دے نال لاؤں گی، اور وہ بھی میں نے خیر 3 دفعہ لگائے، تسلی ہوتی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں جی میں اس کی بھی ویڈیو بناتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں کہ
اس میں کیا کچھ ہے. تو اس میں جی ڈرل مشین تھی اور پتہ نہیں لائٹیں تھیں اور کیا کچھ تھا, آئی ڈونٹ نو. وہ لاٹ میں آتا ہے نا سامان, تو یہ میرے ہسبینڈ نے پہلی دفعہ لیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سے سیل کر کے تو پھر اپنے بھی پیسے پورے کر لیں گے اور بجٹ مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے پروفٹ ہو جائے گی. آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک آسانی کرے اور پروفٹ بھی ہو جائے. اور میرے چینل کو سپورٹ کریں, میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے اور ابھی میں نے کاٹنا تھا اور میں نے آج پوری نیت کی تھی کہ میں سٹچ کروں گی, لیکن آج میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور کام بھی اتنا زیادہ تھا, پھر ہاسپٹل جانا پڑا. آج نیند بالکل بھی پوری نہیں ہوئی اور ابھی میں وائس اوور کر کے میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی اور پھر دیکھوں گی. منگل کے دن ہم لوگ درزی لوگ جو ہے نا کپڑا کاٹتے نہیں ہیں, لیکن کوشش کروں گی کہ آج رات میں اس کو کاٹ کے سوں اور کل آپ کو میں اپنے ولاگ میں سوٹ سٹچ ہوا دکھاؤں. چلیں جی, پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک سب کے لیے بہت آسانی کرے. اللہ حافظ.